السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارہ نمبر 28 سورۃ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ تحریم پہ پورا ہوتا ہے۔ پورے پارے کو اگر آپ لے لیں تو محبتوں کا امتحان ہے، کہیں غصے کا امتحان ہے اور کہیں زبان کا امتحان ہے اور کہیں ایمان کا امتحان ہے، اور خاص طور پہ اس بارے میں خواتین کو دین اور گھر کو کیسے ساتھ چلائیں، اس پہ بہت گائیڈ لائن ہے۔ اور اس بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر صورت میں گھریلو زندگی کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور ہوگا۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت خولہ کا ہے۔ سورۃ مجادلہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اصل میں ایک عورت کا معاملہ ہے کہ جس کو وقت کے رواج کے مطابق شوہر کی بات سے طلاق ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کر سکے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے پہلے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ اسی نے وہیں بیٹھ کر اللہ کو پکارا اور ساتویں آسمان سے آواز آتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس عورت سے قریب ہی تھی مسجد میں، لیکن میں اس کی خسر پسر تو سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اللہ نے ساتویں آسمان سے اس کا جواب دے دیا۔ اس پوری صورت میں ہر آیت میں لفظ اللہ دکھے گا، اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اتنا قریب ہے کہ وہ اس کے ہر معاملے کو جانتا ہے۔ پھر اس میں زہار کی سزا دی گئی اور محسوس ہوتا ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ کی اتنی بڑی سزا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک بھی چھٹ گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کی حدیں کو کھیل نہیں، مذاق نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 کا یہ حصہ قابل غور ہے۔ احصاہ اللہ ونسو، اللہ نے ان کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے لیکن وہ اس کو بھول گئے۔ حقیقت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پورا لکھا ہوا دکھا دیں گے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے میں نے تیار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد نجوہ کی بات ہے۔ کسی محفل میں 2 لوگ ہیں تو وہ دونوں تو کوئی بھی بات کر لیں، لیکن اگر 3 ہو تو کانوں میں بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بری بات ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نجوہ اجتماعی غیبت کا نام ہے۔ جب کسی گروہ میں بیٹھ کر کسی میٹنگ میں کوئی بات ڈیسائیڈ ہو گئی، اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر 2 لوگوں کا آپس میں بات کرنا، یہ نجوہ کہلاتا ہے۔ اس سے دل خراب ہوتے ہیں، بہت سے شکوے آ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپس میں بات چیت کرنے کے ادب سکھائے جا رہے ہیں اور محفلوں میں کشادگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ مومن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی باتوں کو بھی برداشت کرتا ہے اور ان کے لیے جگہ بھی بنا دیتا ہے، اور جب کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا جائے تو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہی خوبصورت زندگی کا راستہ ہے۔ اسی صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مصروف شخص سے لوگوں نے بہت لمبی چوڑی باتیں کرنی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقتی طور پہ تعدیباً یعنی ادب سکھانے کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دے دو۔ اس بات کے بعد لوگوں نے بات ہی کرنا چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آیت نمبر 12 اور 13 میں کر دیا کہ کیا ہوا، تم اب ڈر گئے ہو اس بات پہ۔ یہاں سے پتہ کہ چلتا ہے کہ جو لوگ اجتماعی کاموں میں ہوں اور مصروف ہوں تو ان کے آرام کا، ان کے وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے وقت فون بھی نہیں کرنے چاہیے اور بہت لمبی کالز بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ضرورت کی بات ضرور کی جائے، لیکن ہر وقت اور بے تکی بات، اور خاص طور پہ یہ کہنا بس 2 منٹ کی بات ہے اور آدھا گھنٹہ تک بات ہی کرتے جانا، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو بہت ہی سوچ سمجھ کے گزارنا، ان کے پاس تو 2 منٹ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر غالب آ گیا شیطان اور اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہی لوگ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خوب جان لو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے والا ہے۔ یہ آیت بہت ڈرانے والی ہے کہ جب کسی انسان کا تعلق شیطان یا شیطان نما لوگوں سے ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ کے حکموں کو تو بھول جاتے ہیں اور دین کے بارے میں بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ ہی اصل میں نقصان میں ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو بھی شیطان بھلوا دیتا ہے وہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کو دی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 22 میں بھی امتحان ہے کہ جو لوگ اللہ کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں پھر وہ اپنے خاندان اور برادریوں ان سب کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے کے کاموں سے نیچے رکھتے ہیں، اور خوشخبری دے دی آخر میں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد سورۃ حشر ہے جس میں غزوہ بنو نذیر کا تذکرہ ہے، کیسے ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کرنے کی سزا یہ ملی کہ ایک جنگ برپا ہو گئی۔ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی مسلمان عورت کی طرف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اہل کتاب میں سے اس کی کوشش کی، اس پر جنگ ہوئی
اور اس جنگ میں پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی اور کئی سالوں سے وہاں موجود تھے، لیکن ان کو اپنے گھر بار اکھیڑ کر وہاں سے جانا پڑا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کسی کی بھی عزت بڑی اہم ہے اور کسی کو اس طرح سے رسوا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بے عزت بھی ہو اور بدنام بھی ہو۔ پھر اس کے بعد جنگ کی کچھ ٹیکٹکس ہیں کہ وہ درخت جو رستے میں آ رہے تھے ان کو کہا کاٹ دیا جائے، آیت نمبر 5 ہے۔ لیکن اس پہ اس دور کے بنی اسرائیلیوں نے بہت زیادہ شور مچایا، اور حقیقت ہے کہ کچھ لوگ آج جانوروں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں، پودوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں، اور لیکن انسانوں کو بعض دفعہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مال فے کا تذکرہ ہے کہ جس میں بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول یا آج کے خلیفہ کو اختیار حاصل ہے کہ اجتماعی کاموں پہ اس کو کہیں بھی لگایا جائے اور مجاہدین کو اس میں حصہ نہ ملے۔ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے فلاحی ریاست، جس میں وقت اور ضرورت کے مطابق نیڈ آف دی آور کو دیکھ کر لیڈر فیصلہ کرتا ہے اور کوئی بھی اس میں اعتراض نہیں کرتا۔ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوانین نہیں بناتے، بلکہ جو قانون ہے انہی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فقیر مہاجرین کی تعریف کی گئی ہے کہ جن کو اللہ کی خاطر ان کے گھروں اور مالوں سے نکالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کیسی مدد کی، اور اصل میں اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا اپنے ایمان کی صداقت کو ثابت کرنے کے برابر ہے۔ پھر اس کے اگلی آیت میں انصار کی تعریف ہے، آیت نمبر 9، کہ جنہوں نے مہاجرین کو ہاتھ دیا اور آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگایا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنا پیٹ بھوک سے چپکا کیوں نہ ہو لیکن انہوں نے ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ ایک خاص صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے مہمان کو خبر نہ ہونے دی، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بیوی نے چراغ بند کیا اور وہ صرف خود ہی منہ ہلاتے رہے، اور ایک ہی بندے کا جو کھانا تھا وہ مہمان کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی کہ آپ کے صحابی نے اتنا پیارا کام کیا ہے۔ ذرا آج سوچیے کہ ہمارا یہ مسلم ہوڈ ہے، کیا آج یہ بردرہڈ ہے اسلام کے نام پہ؟ ہمارا تو حال یہ کہ ہمارے گھر میں کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ایک صرف بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اسی لیے پھر اگلی آیتوں میں کہہ دیا کہ میں یوں کہ شُخَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچا لے۔ پھر آیت نمبر 10 بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک مسلمان کے دل کی وسعت کو ثابت کرتی ہے کہ اس کی دعاؤں میں نہ صرف یہ ہے کہ اپنی ذات ہوتی ہے، بلکہ پچھلے گزرے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے نہ غل اور نہ کینہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض دفعہ لوگ دین کے نام پہ دوسرے دیندار علماء یا ان کے استادوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے مذہبی رہنماؤں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو بھی علماء ہیں نا وہ خاندان کے بڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم کو ہر مسلک، ہر مذہب کے یا بڑے عالم کی عزت کرنی ہے، بات وہ مانی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، لیکن کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا اور کبھی کسی کے لیے دل میں کچھ بھی ایسی نہیں کرنی۔ تو دعا کریں کہ ہمارے دلوں سے غل نکل جائے، شخ نکل جائے، یہ جنتیوں کے دل بن جائیں گے اگر آج ہم نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش شروع کی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ منافقوں کی باتیں، کسی بھی صورت میں جنگ کا ذکر آئے تو یہ کبھی ہوا نہیں کہ نفاق کا ذکر نہ ہو، کیونکہ مشکل حالات میں ہی تو ایمان اور نفاق کا فرق پتہ چلتا ہے، اور ان کی بزدلی کی بات بھی کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ شیطان لوگوں کو دھوکے دیتا ہے لیکن عین وقت پہ بھاگ جاتا ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ تو ایسے لوگ جو شیطان کی بات میں آ کر غلط کام کریں، ان کا اور شیطان کا انجام برا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری رکوع ہے آیت 18 سے، جو بہت ہی اہم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اتقوا اللہ کی بات ہے، اگر آپ نے دیکھا اس کو۔ حقیقت ہے کہ یہ دنیا بہت بڑا آج ہے، اس کے بعد کل ہے، وہ کل جس کو آپ ٹمارو کہہ کر صرف کل سے، آج سے کل والا دن نہیں بلکہ آخرت کو سوچیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی آج کو ایسے گزارے کہ اس کا کل خوبصورت ہو۔ دنیا میں بھی تو ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں نا روشن مستقبل کے لیے، بچوں کے سنہرے مستقبل، پھر قربانی نہ دیں تو کیا ہوگا، جاگنا بھی پڑتا ہے، محنت بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، پھر کہیں جا کر بچوں کا مستقبل بنتا ہے۔ سوچئے کہ ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں اکثر یہ غم لاحق ہوتا ہے کہ ہم مر گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ تو مرنا تو سب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے ساتھ لمبی زندگی دے اور اپنے حصے کا کام کر کے دنیا سے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، بدلے میں اللہ نے ان کو اپنی جانیں ہی بھلا دی۔ اور حقیقت ہے کہ جو اللہ کا نہیں بنتا نا وہ اپنا بھی نہیں بنتا۔ جب ایک انسان دنیا کمانے کے لیے بھاگتا ہے تو اگر وہ نماز کے وقت پہ دکان بند نہیں کرتا نا تو بعض دفعہ سارے دن کی بھوک کے ساتھ کھانا واپس لے آتا ہے، کھانے کا وقت نہیں ملا، تو اسی کو کہتے ہیں نا تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ تو حقیقت ہے کہ خود شناسی ہی اصل میں خدا شناسی ہے، جس کو اپنی قدر آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی قدر ضرور آئے گی۔
آیت 20 میں ایک سوچ دی کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں کا جینا فرق، مرنا فرق، دونوں کا لائف سٹائل فرق ہے، چوائس فرق ہے، پرائرٹیز فرق ہے، ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کی سوچوں میں فرق ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت اور جہنم کسی ایک پارکنگ لاٹ کے دو ایگزٹس نہیں ہیں یا انٹرسز نہیں ہیں۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے۔ آپ امیجن کریں پہاڑی پہ جانے والا، اس کو بڑی مشکل سے اوپر جانا پڑتا ہے، گاڑی بھی بڑی سٹرونگ لینی پڑتی ہے اور نظر بھی جمانی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس جس کو پہاڑ سے نیچے اترنا ہوتا ہے تو بس وہ بریک سے پاؤں اٹھا لے اور سٹیئرنگ کو کنٹرول کر لے۔ تو اوپر جانے والا جنت کا راہی ہے اور نیچے جانے والا جہنم کا راہی ہے۔ میں آپ خود سے پوچھ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آسانیاں چاہیں گے تو پھر تو نیچے جانے میں آسانی ہے۔ خفت الجنت بالمکارہ، جنت مشکلات سے گھیر لی گئی تو اوپر جانا پڑے گا، اور خفت النار بالشہوات، خواہشات سے ڈھانک دی گئی جہنم۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں سوچ سمجھ کر انسان فیصلہ کرے کہ مجھے آسان راستہ لینا ہے یا صحیح راستہ لینا ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص ایسا راستہ نہیں لے گا جس میں راستے کی بڑی خوبصورتیاں ہوں لیکن اینڈ پہ ایک جنگل اور وہاں شیر ہو اور وہ اس کو کھا جائے، یا چور ہوں اور ان کو لوٹ جائیں، سانپ بچھو اور جو ان کو ڈس جائیں۔ ہمیشہ انسان کہتا ہے راستہ جیسا بھی ہو بس منزل اچھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح منزل کا انتخاب کرنے والا بنائے۔ اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے نام اتنے خوبصورت طریقے سے آتے ہیں کہ جس کو واقعی اگر سن لیا جائے صبح و شام میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا نقش دل پہ مضبوط سے مضبوط ہوتا ہے۔ سورۃ ممتحنہ بھی امتحان والی صورت ہے۔ اس میں ایک خاص واقعہ ہے خاطب نبی بلتا کا کہ جنہوں نے مکہ والوں کو صرف اس لیے میسج دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں فوج کو لے کر کہ اگر جنگ ہوئی تو میرے بچوں کو وہ کچھ نہ کہیں۔ چونکہ بیوی بچوں کی محبت میں یہ معاملہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیتیں نازل کر دیں کہ کیا تم اپنی اولاد اور اپنے بچوں، بیوی کو اللہ اور اس کے رسول سے اوپر رکھو گے؟ لیکن اللہ کے نبی چونکہ بہت ہی زیادہ زیرک لیڈر تھے تو آپ نے حاتب بن ابی بلتا کے عذر کو قبول کیا اور ان کو کچھ نہ کہا، اور وہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان اولاد کی محبت میں کرتے ہیں۔ پھر اسی لیے آگے آیت نمبر 4 سے حضرت ابراہیم کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا گیا کہ ساری زندگی تو وہ جہاد ہی کرتے رہے، کبھی خاندان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی باپ اور کبھی برادری کے آگے۔ تو یاد رکھیے کہ دو تقاضے جب ساتھ ساتھ چلے، ایک طرف اللہ کا تقاضا، ایک طرف دنیا کا ٹکراؤ ہو، تو پھر آپ کا میرا انتخاب اللہ کا راستہ ہونا چاہیے۔ عام حالات میں تو سب ٹھیک ہی رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کے لیے اس میں بہت بڑا اسوہ ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ لوگ روشنی کے مینارے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہوئے چلتے جائیں تو انشاءاللہ جنت تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل کی بات کرتے ہوئے کچھ اور باتیں جو آپ کی زندگی کے حالات سے متعلق تھیں، اور آیت نمبر 10 سے آخر میں وہ عورتیں جو مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آتی تھی، ان سے جو ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا اس کا تذکرہ ہے، کیسے ان کے شوہروں کو حق مہر واپس کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جن مسلمانوں کی بیویاں اگر کافر ہو کر واپس چلی جاتی مکہ میں تو ان سے ان کے حق مہر لیے جاتے۔ یہاں سے ایک تو حق مہر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، عام حالات میں نہ دے کوئی تو کیا بنے گا۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دور بہت ڈائنامک تھا، ہر گھر میں گڑبڑ ہو رہی تھی، کوئی گھر ٹوٹ رہا تھا، کہیں شوہر مسلمان ہو رہا ہے تو بیوی کفر پہ، کوئی شوہر اپوزٹ معاملہ ہے، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اسلام کے آنے سے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ کہیں دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں تھی تو ایک کو طلاق دینے کا حکم ہوا۔ تو اس وقت میں یہ بتا دیا گیا کہ جب بھی اسلام اپنے عروج پہ آئے گا، جب آپ اسلام کو دین کے طور پہ لاگو کریں گے، ایسا ہی ہوگا۔ آج بھی یہ مشہور ہے، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ دین لڑائی کراتا ہے؟ نہیں، لڑائی نہیں کراتا۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حقوق بندوں کو دے دیے ہوتے ہیں، بس وہ اللہ والے حق واپس لیتے ہیں تو لوگ چونکہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس پہ ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ کو اس کی جگہ پہ رکھے، بندوں کو اس کی جگہ پہ رکھے، تو باقی باتیں خود بخود اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو مومنات عورتوں سے بیعت لی جاتی تھی اس کا تذکرہ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک مومن عورت کے لیے خوبصورت طریقے سے ایک چیک لسٹ بن جاتی ہے کہ ایمان لا کر میں یہ سب کام تو نہیں کرتی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں ہے، چوری تو نہیں ہے میری عادت میں، زنا یا اس کے کوئی قربات تو نہیں ہے، قتل اولاد چاہے وہ ابارشن کے نام پہ ہے یا بیٹے کی خواہش میں ہے یا بیٹی کے نہ ہونے پہ ہے، یہ تو نہیں ہے، یا اولاد کی غلط تربیت کی صورت میں تو یہ جرم نہیں کر رہی، کیا کسی دوسرے پہ بہتان تو نہیں لگاتی ہاتھ اور پاؤں سے۔ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو واستغفر لہن اللہ، اگر ایسا ہے تو پھر دعا کرنا بہترین حال ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسی قومیں جن پر اللہ کے غضب ہوئے تم ان کی طرح کے نہ بن جاؤ۔ سورت صف نام سے ہی لگ رہا ہے کہ ڈسپلن سکھانے والی سورت ہے، پیچھے صافات تھی اب صف ہے، یہاں سے صف کی اہمیت بھی اور دین میں آرگنائزیشن کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے۔
اور شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، آیت 2 میں، کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ قول اور فعل کا تضاد عمل کو ختم کر دیتا ہے، اثر کو ختم کر دیتا ہے، لوگوں کا دین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے فرما دیا کہ جو باتیں کہتے ہو وہ کرو بھی، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے جو کہیں کچھ اور کرے کچھ۔ آیت 4 میں امت مسلمہ کا ایک آئیڈیل نمونہ پیش کیا گیا کہ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، نہ کسی پہ کوئی ظلم کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، نہ کوئی لیگ پولنگ کرتا ہے، اور نہ کوئی سیلف پروجیکشن کے طور میں اپنے آپ کو آگے سے آگے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا کہ کیسے اپنے وقت میں انہوں نے بھی اپنی قوموں کے ساتھ معاملہ کیا، اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر بھی ہے آیت نمبر 6 میں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے یہود کو اور نصارہ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے آپ کی تو اپنی کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ جس میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں احمد تھا، لیکن اب تو کتابیں ہی بدل دی گئیں تو پھر اس میں کوئی مانے گا بھی تو کیا مانے گا۔ آیت 8 میں اسی بات کا تذکرہ ہے جو سورۃ توبہ میں گزر چکا کہ یہ منہ کی پھوکوں سے اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرے گا، چاہے یہ بات ناگوار گزرے کفار کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کوئی کچا گھر بھی ایسا نہیں رہے گا جس میں اسلام نہ آئے، تو آج وہی کیفیت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس میں کہیں کھپا لے اور ہم آج اسلام کی اس نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ آیت نمبر 9 میں بتا دیے کہ اسلام غالب آنے والی چیز ہے، یہ نیچے نہیں رہے گا۔ جس نے اسلام کو دبایا اتنا اسلام ابھر کے آیا، جب بھی مسلمانوں پر کوئی فتنہ آیا، کوئی آزمائش آئی، اتنا ہی اسلام اس کے بعد ابھر کر آیا۔ یہ ریکڈز موجود ہیں، آپ جا کے 10-15 سال پیچھے کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ریکڈ سیلنگ ہوئی قرآن پاک کی بھی، اور اسی طرح سے اسلام کی طرف آنے والوں کے قدم بھی اور زیادہ بڑھنے لگے۔ آیت 10 میں ایک خوبصورت تجارت کی دعوت ہے جو عذاب علیم سے نجات دے۔ کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، پھر اس کے راستے میں جہاد کرنا یعنی محنت کرنا، مال بھی لگانا اور جان بھی لگانا۔ یہ سب کچھ بہتر ہے، ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم۔ چند سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اور اسی طرح جنتوں میں داخلہ اور خوبصورت پاکیزہ گھر، جنت کے پاک گھر ہوں گے، انٹرسٹ فری گھر ہوں گے، لون فری گھر ہوں گے، اور وہاں کوئی خرافات نہیں ہوں گی۔ ایسے گھر جب دنیا میں بن جاتے ہیں تو حقیقت میں جینے کا مزہ آنے لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قریب کی فتح یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ دین کے کام تنہا نہیں ہوتے، وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی کہنا ہی پڑا کہ من انصاری اللہ، کیونکہ دین کا کام ایک ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلا بندہ دین کو لاگو نہیں کر سکتا، اس کے لیے سب کی ضرورت ہے۔ پھر سورۃ جمعہ جو حقیقت میں سورۃ جمعہ ہی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہہ کر ثابت کر دیا گیا کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں سیکھا بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے گائیڈ لائن لی اور اللہ تعالیٰ ہی کی بتائی ہوئی وحی پہ آپ کی زندگی گزری۔ پھر اسی میں آیت نمبر 5 میں ایسے علم والوں کو ڈرایا گیا کہ جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور پھر موت سے بھاگنے کی بات کر کے بتا دیا کہ جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے انسان اتنا اس کو موت کے لفظ سے خوف آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بتا دو جتنا بھی جی لو گے آخر تو تمہیں پلٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت کے بعد کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آخری رکوع میں بتا دیا گیا کہ انسان کا مال، اس کا رزق، اس کی نمازوں اور اللہ کے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ جمعے کے کچھ آداب ہے اس میں، جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت کوئی تجارت، کوئی کسی قسم کا لین دین یہ درست نہیں رہتا، اور ایسے وقت پہ اللہ کے نبی کی بہت سخت وعیدیں بھی ہیں، اور ایسے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو پھر تم زمین میں بکھرو، ادھر ادھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور ایسے لوگوں کو کیا کہیے کہ جو لہو میں پڑے رہیں، تجارت میں پڑے رہیں اور نماز کے لیے آئیں ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 جمعے مسلسل چھوڑنے والے کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، یعنی پھر دل میں نفاق آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ پھر سورۃ منافقون ہے، نام سے ہی ظاہر ہے، کھل کر منافقوں کی صفات ہیں۔ تقریباً 18 سے 20 صفات ہیں منافقوں کی۔ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، لیکن دل گواہ نہیں تھے۔ اپنی قسموں کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم نام کے مسلمان تو رہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اگلی ان کی صفت کیا ہوتی ہے کہ اپنے جسم کی بہت حفاظت کرتے ہیں، خوب بنے ٹھنے رہتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر بھی ہوں، بات کرتے ہیں تو بڑی میٹھی کرتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا، کانہم خشب مسندہ، دیوار کو لگی ہوئی لکڑیاں، یعنی صرف ڈیکوریشن پیسز ہیں، کارآمد نہیں ہیں۔ پیچھے سورۃ ابراہیم میں مومن کو ایک درخت تشبیہ دی گئی تھی
یہاں منافق کو لکڑی سے دی گئی۔ اگر آپ دیکھیں تو درخت تو زمین میں جڑا ہوتا ہے، اس میں تو ہمیشہ گروتھ ہوتی ہے، جبکہ لکڑی تھوڑی دیر پڑی رہے تو کبھی اس کو پھپھوندی لگ جاتی ہے، کبھی پانی میں پڑی رہے تو گل جاتی ہے۔ تو منافق کی مثال کتنی مختلف ہے مومن کی مثال سے، اور ہر نیکی کے حکم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پہ بجلی گر گئی کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا یہ دل سے تمہارے دشمن ہیں، اور کبھی ان کو کوئی کہے کہ آؤ اللہ کے نبی سے معافی مانگ لو تو سر اٹھاتے ہیں اور غصے میں اپنے آپ کو ادھر ادھر کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو دین والوں کو، جو کہ دین پر خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی روکتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر کیوں اتنا بوجھ لیتے ہیں، اور آپ نہ ان دینداروں کو پروموٹ کریں تاکہ ان کی باتیں نہ چلیں اور یہ یہیں سے ختم ہو جائیں۔ آخری رکوع میں اولاد اور مال کے فتنوں سے پھر آگاہ کیا گیا کہ لا تلہکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ حقیقت ہے کہ مال مرد کی کمزوری ہے تو اولاد عورت کی کمزوری ہے۔ اگر نمازیں چھوڑ کر مرد مال کماتے رہیں اور عورتیں بچوں کو سنبھالتی رہیں تو یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا میں اپنی زندگی کو پھر اس طرح نہیں گزار پاتے تو ان کا موت کے وقت کیا حال ہوتا ہے، اس کی بہت ہی خوبصورت تصویر کشی ہے، جس کو دیکھیں تو واقعی انسان گھبرانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی حسرت سے بچائے، جب انسان مال کو خرچ کرنے اور تھوڑی سی مہلت مانگنے کی تمنا رکھتا ہے تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر وقت نہیں دیتا۔ کرنے کا کام آج ہے، جو کر لیں گے فائدہ ہوگا۔ سورۃ تغابن بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا، اور اس دن بہت بڑے فیصلے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتے جائیں گے۔ حق ادا نہیں ہو سکتا ان صورتوں کا، لیکن حقیقت ہے کہ یہ پارہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کو تفسیر سے سننا شروع کر دیں، پہلی سورت سے شروع کر کے روز ایک ایک کر کے بھی سنیں تو 8-10 دن میں ایک پورا پارہ ہم سن سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ جب لوگ دنیا میں پڑے رہتے ہیں اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے، اس کی باتوں کو چھوڑ کر، تو قیامت کے دن بہت بڑے بڑے غبن ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے؟ لوگ نیکیاں لے جائیں گے، پھر اسی طرح سے نیکیوں کی جگہ گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ ایک شخص اس نے گالی دی ہے کسی کو، لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے بعض دفعہ حقوق العباد میں بہت کمی بیشی ہوتی ہے، بعض لوگ دنیا میں جھوٹ کی بنیاد پہ عزت پا کر بہت بڑے بنے ہوتے ہیں۔ ایسے تمام معاملے قیامت کے دن بدل جائیں گے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اصول دیا کہ جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن جو ایمان لے آتا ہے پھر اللہ اس کے دل کو جما دیتا ہے۔ مشکلات میں دل کا جمنا یہ ایمان کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ اور قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہیں جن کی نیکیاں ان کے بیوی بچے گھر والے کھا جائیں گے، ایسے لوگ اس دن حسرت کا شکار ہوں گے۔ تبھی آیت نمبر 14 میں کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری بیویاں اور اولادیں تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن ہے تو کیا چھوڑ دو؟ نہیں، فَاحْذَرُوهُمْ، تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، یعنی ہوشیار رہو، بہت غلط بات نہ مانو، ٹھیک کو مانو، اور ان سے درگزر کرو، معاف کر دو۔ یعنی جتنے بھی ڈکشنری میں لفظ ہو سکتے ہیں معافی کے وہ سب استعمال کیے گئے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، لیکن بس غلط بات نہیں ماننی۔ اور اگر اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ پھر سورۃ طلاق، جس کو نساء صغریٰ بھی کہتے ہیں، طلاق ہی سے ریلیونٹ کچھ چیزیں ہیں۔ یہاں بھی اب دیکھیے عورتوں کے مسائل ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یہ سب چیزیں دین کا حصہ ہے، ہم صرف نماز روزے کی بات نہیں کرتے۔ سورۃ طلاق میں آپ کو بار بار تقوی کا حکم ملے گا۔ آیت 2 میں دیکھ لیجئے، یؤمن باللہ والیوم الآخر ہے، اس کے بعد ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرج ہے۔ آگے پتہ چلا رزق ملتا ہے، یعنی اگر آپ صرف تقوی کے فوائد سورت سے ہی ڈھونڈ لیں تو مشکلات سے نجات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے دیتا ہے، پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے معاملوں کو آسان بھی کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کی عدت کی بات کی گئی، اور پھر آخر میں اس صورت ہی کے اندر بتا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راستے ضرور دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں بتا دیا کہ یہ آیات جو ہیں یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف بلانے والی ہیں، تو جو اس پر عمل کرے گا اس کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ آخری صورت ہے سورۃ تحریم، جس کے اندر واقعی اللہ کے نبی کے بھی مقام کو ثابت کر دیا گیا کہ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے وہ بھی کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے جس طرح اللہ کے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ہلکی سی بات سن کر کہ میں آپ سے اسمیل آ رہی ہے تو آپ نے قسم کھا لی کہ اچھا میری بیوی کو مجھ سے اسمیل آئے گی تو میں وہ چیز ہی نہیں کھاؤں گا۔ سوچئے وہ مرد جو اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، ان کے لیے اس میں کتنی بڑی گائیڈ لائن ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی ہو یا کوئی عام انسان ہو، شوہر اور بیوی کے تعلق میں بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں، اس کو اللہ کے خوف کے ساتھ ہی نبھانا چاہیے۔ آج ہم تو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نا، عزت کرتے ہیں، لیکن سوچئے ایز اے شوہر، ایز اے داماد، ایز اے
سسر ان کو قبول کرنا، ان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بہت بڑے حوصلوں کی بات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بہت اچھی خواتین تھیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر اگر کوئی کمی بیشی دیکھتی ہے تو یہاں سے سیکھیے کہ ہر انسان اپنے حساب سے جواب دہ ہے۔ اور یہاں ایک اچھی بیوی، یعنی اگر آپ نے ایک لڑکی ڈھونڈنی ہے رشتے کے لیے، کسی کے لیے بھی، تو اس کی خوبیاں بھی آیت 5 میں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزے دار، چاہے شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ۔ آج اگر یہ معیار لے کر جائیں تو کتنے لوگ نکلنے کو تیار ہیں، اور کتنے لڑکے ایسی خوبیاں والی لڑکی مانگتے ہیں۔ ہم تو آج عموماً دوسری ہی لسٹیں ساتھ لے کر جاتے ہیں، جو لڑکی اس میں فٹ ہو جائے اس کو ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ نہ ملے تو اس کے لیے کئی کئی سال پیچھے لگ جائیں۔ پھر اس کے بعد گھریلو زندگی میں سکون کے لیے قوا انفسکم و اہلیکم نارا کی بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ توبۃ النصوحہ کی بات کر کے بتایا کہ گناہوں کی وجہ سے تمہاری روح کی جو دھجیاں اڑ چکی ہیں اس کو توبہ کے مرہم سے سی لو۔ پھر اس کے بعد پلسرات کی روشنیوں کی بات ہے کہ وہاں نور بھاگے گا، نور آگے آگے ہوگا اور لوگ اپنے نور کی روشنی میں جائیں گے۔ پورے پارے میں حضرت مریم کے کردار سے کنواری لڑکیوں اور حضرت آسیہ کے کردار سے شادی شدہ عورتوں کے لیے مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی مثال سے فائدہ لینے والا بنا دے۔ تو پورے پارے میں ہم نے سیکھا کہ بندوں سے شکوے نہیں کرنے، رجوع اللہ ہی کرنا ہے۔ اگر کسی معاملے میں کوئی تکرار کرے بھی تو تحمل سے اس کو ڈیل کرنا ہے، سرگوشیاں نہیں کرنی، محفلوں میں وسعت پیدا کرنی ہے، کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننا، اور جو نبی دے دیں اس کو لے لینا ہے، جس سے روکیں اس سے رک جانا ہے، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینی ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، اللہ کو نہیں بھلانا ورنہ اللہ بھی ہمیں بھلا دیں گے ہماری جانیں، اور دشمنوں سے بھی انصاف کا معاملہ کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، دوسروں کو معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے، قرآن سے مضبوط تعلق رکھنا ہے، وہ بات منہ سے نکالنی نہیں جس کے کرنے کا ارادہ نہ ہو، اور جو ہی اللہ کی کال آ جائے تو پھر اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دینا ہے، اپنے غم دکھ کی فریاد صرف اللہ کے سامنے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی قسموں کو بھی پورا کر سکیں۔ اتنی گائیڈ لائن ہے، اس ایک پارے میں کیسے لگتا ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے۔ تو اس پارے کی آیات تدبر سورۃ منافقون کی آیت نمبر 9 سے 11 تھا، کہ جس میں بتا دیا کہ مال اور اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے، اور ساتھ ہی ساتھ موت کا وقت، کہ جس وقت انسان خواہش کرے گا کہ تھوڑی سی زندگی بڑھ جائے، تو آج جو کرنا ہے وہ کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔